بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم. پچھلی مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ معراج شریف کے موقع پر کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی دیدار کی تھی یا نہیں. تو اس کے جواب میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے زمانے سے مختلف ہی ہے، کہ خود صحابہ کرام اس کے بارے میں اختلاف کرتے رہتے تھے کہ ایک طرف اور ایک جماعت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار نہیں کی تھی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جو بھی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار کی تھی تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور دوسرے طرف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ صحابہ کرام اور تابعین اس بات کے قائل ہے کہ دیدار ہوئی تھی. اب مختلف روایتیں ہیں تو ایک دو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر لیتا ہوں کہ مثلا ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن شقیق، تو انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا اور یہ عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ سوال کیا ہے، کیا پوچھتے؟ تو جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو میں پوچھتا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے یا نہیں. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جواب میں فرماتے ہیں اور جواب دیتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ یہ سوال جس کا تمنا تجھے ہے، اسی سوال اور یہی سوال میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب میں یہ فرمایا کہ رأیت نورا، کہ میں نے نور ہی نور دیکھا. اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نورانی اراہ، کہ سراپا نور ہی نور دیکھا تھا. نور انی اراہ، کہ نور کو ہی میں نے دیکھا تھا. تو یعنی اس سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیدار ہوئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا تھا؟ نور ہے، نور ہی نور. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جب کوئی پوچھتا کہ کیا دیدار ہوئی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت و جلال کو دیکھا، تو امام احمد جواب میں فرماتے رآہ 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 رآہ، کہ بالکل دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے، اور اسی طرح کہتے کہ دیکھا 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 یہاں تک کہ ان کا سانس ختم نہ ہو جاتا. تو وہ اس بات میں تھے کہ بالکل دیکھا ہے. اور پھر کسی نے یہ سوال کیا حضرت امام احمد سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے اور فرماتی ہے کہ دیکھا نہیں، تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت امام احمد فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دوسرے راستے سے جب ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے، تو پھر ہم اس کو لیں گے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے ہم کہیں گے کہ انہوں نے قیاس کیا ہے، کہ
کہ قرآن کریم میں جو آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ رب العزت کا ادراک نہیں کر سکتی آنکھیں، تو انہوں نے صرف اس قرآن کریم کے آیت کو پڑھ کر سوچا کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھے۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ اللہ رب العزت کو دیکھا نہیں ہے، اور جو کہے کہ دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، یہ کوئی ایسی بات کی بنا پر نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، بلکہ صرف اپنے قیاس کے اعتبار سے۔ اور دوسری طرف وہ احادیث ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ذر نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا ہے، اور اسی طرح حضرت ابن عباس نے بھی کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہا کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہو گیا کہ اس رات کو اللہ رب العزت کو دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رف نازل ہوتا ہے، اور اسی موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سبز مسند پر بیٹھ جاتے اور ابھی بلند ہونے والے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام کہتے کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، آپ کو اکیلا جانا پڑے گا۔ کیوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اگر میں اس سے تھوڑا بھی آگے جاؤں تو میرا جو پر ہے، میرا پر جل جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی وجہ سے۔ اس سے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام اس سوال کو سن کر کانپنے لگے کہ میرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں، اگر میں ان میں سے ایک پردے کی طرف جاؤں اور تجاوز کرنے کی کوشش کروں تو میں جل جاؤں گا۔ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیسے دیکھا ہے؟ میرے اور اس کے درمیان نور کے 70 پردے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رف اور اس سبز مسند پر بیٹھ کر اوپر چڑھتے ہیں، اور پھر ذکر ہو چکا ہے کہ جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا ہے، یہاں تک کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں صریف الاقلام، جہاں قلم کی لکھنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی، کہ جب قلم کاغذ پر جو آواز ہوتی ہے نا، اس طرح کی آواز، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ آواز سنی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ وہ فرشتے جو لوح محفوظ سے تقدیر لکھ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سنا، اور وہ جو تقدیر ہوتی ہے پھر وہ اس مقام سے نیچے اترتی ہے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ فرشتے جو سدرۃ المنتہا سے نیچے ہے وہ اس تقدیر کو لیتے ہیں۔ تو اس کو بھی دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی رف پر میں بلند ہوتا ہوں، یہاں تک کہ آسمان میں ایک دروازہ میرے لیے کھولا جاتا ہے اور میں نور اعظم کو دیکھتا ہوں۔ یہ نور اعظم یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت ہی کا نور ہے۔ تو اللہ رب العزت کے نور کو میں دیکھتا ہوں، اور پھر بغیر کسی مترجم کے، بغیر کسی دوسرے آدمی کے، براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کلام کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھتے ہیں، اور کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو ایک تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیش کیا اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے پھر جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو یاد کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ السلام علینا، کہ میرے تمام امت پر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ جبرائیل علیہ السلام اس کو، اس مکالمے کو، اس بات چیت کو سنتے ہیں،
اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور قرآن کریم میں ہمیں بتایا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 2 کمان کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف وحی کرتے ہیں، جو بھی وحی کرتے ہیں، یعنی جو بھی بات کرنی تھی بات کرتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. ایک تو یہ میرے اور میرے محبوب کی سیکرٹ ہے، اور دوسرا کہ اگر میں بتاؤں بھی تو تمہارے عقل میں یہ بات آئے گی نہیں، تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے کہ ہمارے درمیان کیا بات چیت ہوئی. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کچھ یہ باتیں ہوئی تھی. وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے تجھ کو اے محمد مصطفیٰ، میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا. میں نے آپ کو اور میں نے تجھے تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے کے لیے بھیجا ہے. اور میں نے آپ کا جو امت ہے، تیری امت کو لوگوں میں سے سب سے بہترین بنایا ہے، اور ان میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے کہ ان کے دل جو ہوں گے ان کے دلوں پر قرآن کریم لکھا ہوا ہوگا، یعنی قرآن کریم کو وہ زبانی یاد کریں گے. ایسے لوگوں کو میں نے آپ کی امت میں پیدا کیا ہے، اور میں نے آپ کے پشت سے بوجھ اٹھا دیا ہے، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے کہ آپ میرا ذکر کہیں نہیں کیا جائے گا مگر آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا. اور میں نے آپ کو سبع مثانی دی ہے، یعنی سورہ فاتحہ میں نے دیا ہے، اور میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی ہے جو عرش کے نیچے کے خزانے سے ایک خزانہ ہے. میں نے آپ کو یہ دیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں جو ہم جانتے نہیں.